اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا۔ جہاں جو یہ شریف فیملی ہے، اس کا احاطہ اگر مختصر الفاظ میں کیا جائے تو یہ ایک ہیچری ہے جرائم کی، کنٹرول شیڈ ہے کرپشن کا، امورل پریکٹس کا۔ ان سے آپ ان کے نزدیک پاکستان بھی شریف فیملی کے مفادات ہیں، مذہب بھی ان کا یہی ہے، جو بھی کچھ ہے کسی ہر وقت یہ اسی اس میں لگے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے مفادات کو فائدہ ہو سکے۔ تو انہوں نے، میں یہ کہتا ہوں کہ حالانکہ وہ بیچارے دیہاتی لوگ، ان کو جس طریقے سے گھروں سے بے گھر کیا یہ جاتی عمرہ کو بنانے کے لیے، یہ شریف کمپلیکس بنانے کے لیے، اس کا ایک ایک وہ بیچارے اب ان کے گھروں نہ وہ ان کے گھر رہے نہ ان کی زمینیں رہیں، وہ ایسی ایسی بیچارے بے چارگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اگر کسی ایک آدمی کا بھی اگر ذکر کیا جائے تو شاید پوری داستان ہو جائے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی آواز بن کے ایک آدمی ان کے لیے کام کر رہا ہے، تو پھر مجھے انہوں نے پریشرائز مختلف ذرائع سے کیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن میں نے ہم نے تو ایک ہی بات سنی ہوئی تھی، ایک ہی تربیت تھی کہ زندگی میں اگر خوف خدا سے ڈرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے مطلب ہے ڈرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کرم کا ڈرنا ہے کہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو۔ تو میں نے کسی وقت اپنی آواز میں کمی نہیں، تو پھر انہوں نے مجھے پریشرائز کرنے کے لیے، میرا قصور میں ایگریکلچر فارم تھا، نوشیروان ایگریکلچر فارم، اس کے انہوں نے راستے پہلے بند کروائے، میرے ٹیوب ویلوں کے کنیکشن جو کٹوائے، اس کے بعد میرا وہاں فارم تھا اس کو مسمار کر دیا گیا، اس کے باوجود کہ میں نے اس میں وہ اسٹے لیا ہوا تھا۔ تو لیکن میں نے کبھی اس بات کو مطلب ہے کہ پھر بھی ان کے کوئی پریشر کو قبول نہیں کیا، اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو سے ان کا میثاق جمہوریت ہوا تو کلثوم نواز کو میں نے کہا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ کو معاف کر دیا ہے تو پھر ہم بھی آپ کو معاف کر رہے ہیں، لیکن آپ معافی کے لوگ آپ قابل نہیں ہیں۔ تو یہ جو جاتی عمرہ ہے، اس میں غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی آہیں ہیں۔ تو یہ حکومت کو اس وقت اس معاملے میں پریشرائز نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں حکومت کا کام ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق دلوائے، جن سے زمینیں انہیں پونے دی گئی تھی، قبضہ کیا گیا تھا، ان کی زمینیں واپس دلائی جائیں جو گورنمنٹ کے اپنے۔ گورنمنٹ کا 147 کنال نہیں ہے، وہاں سینکڑوں ایکڑ ہے، کیونکہ ابھی تک جو ان کے ساتھ لوگ لگے ہوئے تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، وہ جو اس وقت اسسٹنٹ جی آر تھا، اب وہ شاید وہاں کو ڈپٹی کمشنر بن کے بیٹھا ہو ریونیو کے ریکارڈ میں، کوئی ڈائریکٹر بیٹھا ہوگا کوئی، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، پہلے بھی آگ لگ گئی تھی آپ کو شاید پتا ہو لاہور کچہری میں، اور یہ پورے ریکارڈ جلا دیے گئے تھے، اب بھی اسی کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ جناب وہ تو ریکارڈ اصل تو جل گیا ہے، اب تو یہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے نیا ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو بغیر کسی پریشر کے اس کی نیک نیتی سے اچھے قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے انکوائری کی جائے اور لوگوں کے ان کے حقوق دلائے جائے۔ ابھی سہیل صاحب، آپ نے ساری قصوری صاحب کی باتیں سنی، جو جس طرح زمینوں پہ قبضے کیے گئے، جس طرح ریونیو ڈپارٹمنٹ کو انوالو کیا گیا، جس طرح ان لوگوں پہ جبرن اس تک انہیں پہنچا دیا گیا کہ وہ اپنی زمینیں بیچنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ دو صورتوں میں تھی، ایک تو پہلے نہر خشک کر دی گئی تاکہ ان کی زمینوں تک پانی نہ پہنچ سکے، پھر اس کے بعد جب وہ بیچارے بے بس ہو گئے تو ان کی زمینوں کے لیے ایک آرڈر جاری ہو گیا کہ اس علاقے کی زمینیں کی رجسٹری بند کر دی گئی۔ جب وہ اس سے بے بس ہو گئے تو ان کے ٹاؤٹ جو تھے، جو ان کے چمچے کچے اور لوگوں کی جو جیسا پرانے زمانے سے ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے غلام، ان کی جوتیاں چاٹنے والے، ہمیشہ ان کے لیے لوگوں کی جانیں دیتے رہے، ان ٹاؤٹوں نے ان لوگوں سے اونے پونے جو جبرن یا جو زمین 10 لاکھ کی تھی اس کا 50,000 دے دیا، لاکھ دے دیا، اس سے خرید کے تو اپنے ان بادشاہوں کی ان کی خدمت کی، اور اس کے بعد کو وزیر بن گیا، کوئی اور فائدہ لے گیا، کسی نے اپنا بیٹا خاندان بھرتی کروا لیا، کسی نے تحصیلدار بھرتی کروا لیا، اس قسم کے ٹاؤٹوں میں فائدے اٹھائے۔
آپ اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ ایک بینڈ کی آج یہ کہہ رہی ہے کہ 30 سال پہلے یہ ہم نے زمینوں پہ بلڈنگ بنائی تھی، اب انہیں کیوں یاد آ رہا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ٹائم بار بھی ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹالوی صاحب، اس میں 2-3 چیزیں کہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ قوم جو ہے وہ بدقسمت قوم ہے کہ اس کو ہمیشہ ایسے حکمران ملے، اور دوسری بات کہ ہم نے اپنے آئین میں ہر طرح کی پروٹیکشن جو ہے وہ لکھ دی کہ قانون کے مطابق سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا، اس کی فیملی لائف کو اسٹیٹ پروٹیکشن دے گی، اس کی جائیداد کو اسٹیٹ پروٹیکشن دے گی، ڈبل جیپرڈی نہیں ہوگی، اور اس طرح کے بے شمار فنڈامنٹل رائٹس کا ایک پورا چیپٹر جو ہے وہ ہم نے انکارپوریٹ کر دیا، اور اس سے اوپر ہم نے آبجیکٹو ریزولوشن کو اپنے آئین کا حصہ بنا دیا، اور پھر بے شمار لیجسلیشن کر دی۔ یہ غریبوں سے زمین چھیننے کا پہلا واقعہ نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ قوانین بنائے جاتے ہیں طاقتور کے لیے تاکہ وہ کمزور لوگوں سے ان کی جائیداد چھین سکے، قانونی پہلو، تاکہ میڈیا کے سامنے، عدالتوں کے سامنے، ایگزیکٹو کے سامنے، ایڈمنسٹریشن کے سامنے یہ رکھا جائے کہ دیکھیں یہ ہم نے کوئی زبردستی تو کی نہیں، قانون ہمیں اجازت دیتا تھا، سو ہم نے اس کو ایکوائر کر لیا۔ اب اگر حکمران ہی بد نیت ہے اور قانون کی غلط تشریح کرتے ہوئے وہ آپ کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کے درپے ہے، تو اس ملک کا کوئی بھی شخص، کوئی ادارہ، کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ اس کو نہیں روک سکے گا۔ میں نے سوری صاحب کی ساری باتیں سنی، اور یہ باتیں زبان زد عام ہیں کہ شریف فیملی نے کس طرح سے وہ زمین جو ہے وہ حاصل کی۔ آپ نے بے شک طریقہ قانونی اپنایا ہو، بے شک آپ نے قانون کا سہارا لیا ہو، لیکن اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ وہ پروسیڈ جو آپ نے اس کے تحت حاصل کیا وہ غیر قانونی ہے، وہ غیر آئینی ہے۔ ناظرین، آپ نے سن لیا کہ اگرچہ انہوں نے قانون کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن وہ جو بیساکھی لی وہ ٹوٹی ہوئی بیساکھی ہے جس کی کوئی قانون مدد نہیں کر سکتا۔ جی ہاں سر۔ اور اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرتا جاؤں کہ جہاں پہ روز نئے نئے قوانین بن رہے ہیں، اس میں ایک قانون ایسا بھی ہے جس کے متعلق شاید ابھی تک کسی نے توجہ نہیں کی، وہ آپ کا ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ، جس میں جو پارٹی کا سربراہ ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ریبیلین بھی کرنا ہے، ریبیل کرنا ہے، یا آپ کو اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگی یا آپ اس سے ڈیفر کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ اس پیرامیٹر میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جب انہیں پارٹی کی ٹکٹ مل گئی تو یہ وہ غلام ہیں جو پارٹی نے خرید لی ہے۔ بالکل اسی طرح ہے، ان کی سوچ خرید لی جاتی ہے، ان کے معاملات خرید لیے جاتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں اتنی بڑی اسمبلی ہے ہماری، چاروں صوبوں میں بھی، سینٹر میں بھی اور سینٹ میں۔ ابھی بجٹ آئے گا، ابھی لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بات ہوگی، تو آپ سوائے چند 1 یا 2 منسٹرز کے علاوہ آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے جس نے وہ ڈاکومنٹ پڑھ کے یہ بتایا ہو کہ فلاں صفحے کے اوپر آپ نے یہ غلط انکارپوریٹ کیا ہے، یہ فلاں قانون کے ساتھ متصادم ہے۔ وہ صرف اور صرف وہ ڈاکومنٹیشن کلرکس کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور وہ اپنی دانست میں یا اپنی عقل سوجھ بوجھ کے مطابق وہ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ایکٹ بھی چینج کرنا ہوگا۔ اور دوسرا، یہ جو پارلیمانی سسٹم آف گورنمنٹ ہے، اس میں گورننس بڑی مشکل ہے۔
کہ آپ دیکھیں اتنی بڑی اسمبلی میں ہمارے پاس فائنانس منسٹر اویلیبل نہیں ہوتا. ہر سال بجٹ سے پہلے ہمیں ایک نیا فائنانس منسٹر سائن کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے, اور وہ شخص جو ہے وہ پچھلے پورے سال فائنینشیل پالیسیز سے ٹچ نہیں ہوتا, وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ٹچ نہیں ہوتا, اس کو پبلک اویئرنیس نہیں ہے, اس کو معاشیات کے لوگوں کا علم نہیں ہے. آل آف اے سڈن وہ جمپ ان کرتا ہے اور بجٹ پیش کرتا ہے اور پھر نیکسٹ جو ہے وہ بندہ اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے. تو یہ کام بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ سسٹم اگر کیٹر نہیں کر رہا, یہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اس سسٹم کو بدلیں گے تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. امریکہ میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تھا, بڑا زبردست سسٹم تھا, لیکن پچھلے الیکشنز میں اس کے بھی ڈرا بیک سامنے آئے. اس کو انہوں نے ریفائن کیا, پھر ان معاملات کو انہوں نے بہتر کیا. تو ہم جو ہے اگر ڈیموکریٹک سٹائل میں ہمارے اندر جو ہے وہ بہت سارے مسئلے مسائل سامنے آ رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کر ان کو اور قوانین کو نئے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیں, بجائے کہ ہم ماضی کے مزار کے ساتھ چپکے رہیں اور انہی کے قصے پڑھتے رہیں اور انہی کے قصے سناتے رہیں جو ہال میں شاید ہمارے لیے کوئی فائدہ نہ دے سکیں. یہاں پر ہمیں جدید, لیٹسٹ اور معیاری لیجسلیشن کرنے والے لوگ چاہیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہوں, جو علم, فہم اور عقل کا استعمال کر سکیں. ناظرین, ہم ماضی کے مزار بنا کے اس کو پوچھنا شروع نہ کریں, اس پہ فاتحہ پڑھ کے اسے دفن کر دیں اور موجودہ حالات اور ریکوائرمنٹ کے مطابق جو انسانی حقوق اور شہری کے حقوق کو پروٹیکٹ کر سکیں وہ قوانین بننے انتہائی ضروری ہے, اور اس پہ امپلیمنٹ ہونا اس سے بھی ضروری ہے. میں عامر سہیل صاحب آپ کا انتہائی شکر گزار. نور الطوری صاحب, آپ نے ان کے ظلم کی جو داستانیں سنائی, افسوس یہ ہے کہ اب بھی بہت سے اندھے جاہل لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے, اور وہ اب بھی کہتے ہیں انہوں نے سڑکیں بنائی, انہوں نے فلان کیا. انہیں جب بتایا جاتا ہے کہ سڑک سے انہوں نے اتنے ارب روپیہ رشوت لی, یہ جو موٹر وے بنی اتنے ارب رشوت کھائی, یہ جو ٹرانسپورٹ چلائی اس میں 200 ارب روپے کھا گئے, تو کوئی اس کو سننے کو تیار نہیں, اس لیے کہ 200 کا ارب کا فگر ان کے ذہن میں آتا ہی نہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہو گئے, ہمارے نوجوان نوکریوں سے محروم ہو گئے, ہمارے بوڑھے اپنی صحت سے محروم ہو گئے. تو ناظرین, ضروری ہے کہ عامر سہیل صاحب کی بات بہت غور سے سن کے اس پہ عمل کیا جائے. آپ بھی کھڑے ہو جائیں, اپنے آپ کو ایک زندہ لاشیں نہ سمجھے, زندہ انسان ثابت کریں اپنے آپ کو. بہت شکریہ, اللہ حافظ.